سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر آپ ایک مقررہ وقت پر آ گئے، اور اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اور آپ کے بھائی میری آیتیں لے کر جائیں اور اس میں سستی نہ کریں، میرے ذکر میں سستی نہ کریں۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، فرعون نے سرکشی کی ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، آپ دونوں اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر لے یا سرکشی نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا قال لا تخافا، تم دونوں خوف نہ رکھو، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شایان شان ہے، بہت ہی آپ کی عزت اور شرف کو ظاہر کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے مصر میں رہتے تھے، فرعون کے زمانے میں، فرعون کے یہاں پلے بڑے، اس کی پوری ڈیٹیل میں پچھلے درسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر ایک روز آپ مصر کے ایک علاقے میں یوں ہی جا رہے تھے کہ آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا، اور ایک فرعون کا۔ تو ایک اسرائیلی تھا، ایک فرعونی تھا۔ فرعون کی جو ذات یا خاندان کہلاتا ہے، قوم کہلاتی ہے، وہ ہے قبطی، قبطی قوم، قاف با طا یا، قبطی۔ اب بھی مصر کے علاقوں کے اندر قبطی قوم موجود ہے، لیکن کئیوں کو الحمدللہ اسلام نصیب ہو گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کے جتنے ساتھی تھے ان کو تو غرق کیا گیا تھا، لیکن کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے جو بنی اسرائیل میں شامل ہو گئے تھے، بعد میں وہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے، ان کی نسلیں بھی پیدا ہو گئیں، حتیٰ کہ یہودی بعض قبطی قوم کے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا ہے، مدینہ شریف میں خیبر یہودیوں کا علاقہ، تو وہاں ایک سردار کا پورا گھرانہ وہ نسلاً فرعون کی قوم سے تھا، قبطی، لیکن حضرت موسیٰ پر ایمان لا کر وہ نسل پوری بنی اسرائیل میں چلی گئی۔ اور پھر وہ یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، یہودیوں کو نکالا، تو اس میں اس قوم کے لوگ بھی شامل تھے، حتیٰ کہ ایک خاتون گرفتار ہوئیں، اور اس زمانے میں
انسان بھی گرفتار ہو کر غلام بنا لیے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قبضے میں بہت سارے یہودی آئے تھے بطور غلام. آپ نے کئیوں کو آزاد فرما دیا، کئی خواتین کو مسلمانوں کے نکاح میں دے دیا. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک خاتون کو آزاد کر کے نکاح فرمایا جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہے. ام المومنین میں شامل ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی تھی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اولاد امجاد حضرت سیدنا ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے ہیں. تو حضور کے 3 صاحبزادے دنیا میں تشریف لائے اور پردہ فرمایا، 2 بی بی ختیجہ سے اور ایک حضرت ماریہ سے. جو بی بی ماریہ تھیں ان کی خاندانی جو نسل ہے وہ قبطی ہے، اور قبطی نسل جو ہے وہ پیچھے جا کے فرعون بادشاہ کے زمانے سے ملتی ہے. لیکن جو کافر تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے خلاف تھے، اللہ نے انہیں تو پانی میں غرق کر دیا. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بازار سے گزرے، وہ 2 لڑ رہے تھے، انہیں چھڑانے لگے، وہ نہ مانے. آپ بہت جلالی آدمی تھے، ایک مکہ مارا، وہ جو فرعونی آدمی تھا وہ مر گیا. اسرائیلی نے خاموشی اختیار کی اور وہ بندہ بازار میں یا گلی محلے میں مرا ہوا پایا گیا. لیکن اس بندے کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ مرا کیسے، کیونکہ 3 ہی تھے، حضرت موسیٰ اور وہ اسرائیلی اور وہ فرعونی مر گیا، 2 رہ گئے. 1-2 روز گزرے، پھر حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو وہ اسرائیلی پھر کسی اور فرعونی سے لڑ رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ تو ہی فتنہ پرور ہے. ابھی اس کو آپ نے کچھ کہنا چاہا، اس کو ڈانٹا تو وہ شور کرنے لگ گیا کہ آپ نے جو پرسوں بندہ مارا تھا وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، میں ابھی سب کو جا کے بتاتا ہوں. اور وہ سیدھا فرعون کے یہاں بھاگا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے نہیں مارا، یوں سمجھ جائیے مکہ مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن اس کی اجل یا وقت مقررہ یہی تھا کہ ایک ہلکی سی اس کو چوٹ لگی اور وہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے موجود تھے کہ ایک بندے نے آ کے بتایا فرعون کے لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ پھر مصر سے نکلے اور مدین چلے گئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام بطور نبی موجود تھے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت ہی زبردست قادر الکلام آدمی تھے، اور ان کا لقب کتابوں میں لکھا ہے خطیب الانبیاء، یعنی انبیاء علیہ السلام میں ہر ایک کا اپنا وصف ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، لیکن بطور خطیب، بطور خطابت، بیان، تقریر حضرت شعیب علیہ السلام کی بہت شاندار تھی، تو انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ وہاں پہنچے، وہاں ان کی بچیوں سے سب سے پہلے تعلق ہوا کہ حضرت موسیٰ بیٹھے تھے ایک پہاڑ کے دامن میں، تو دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین ہیں با پردہ ہیں اور بکریوں کا ریوڑ لے کے وہ ایک کنارے کھڑی ہیں، اور لوگ آ کے چشمے سے اپنے جانوروں کو سیراب کرا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا خواتین ہیں، چلو میں ان کی مدد کر دیتا ہوں. اور وہیں دامن میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تیری خیر مجھ پر نازل ہونے والی ہے میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھے اپنی خیر عطا فرما. اس دعا کو ہر وہ شخص جو مسافر ہو پڑھے، باہر ملک میں ہو پڑھے، اپنے گھر والوں سے دور ہو پڑھے.
اللہ تعالیٰ اسے وہاں استقامت اور اس کے لیے انتظام اور انصرام عطا فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ بے گھر تھے، اس وقت کوئی ساتھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انہیں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملوا دیا، اور ایسا ملایا کہ وہ اس گھرانے میں شامل ہو گئے، اس کے فرد ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ایسے اللہ نے آپ کو وہاں پہ ٹھہراؤ عطا فرمایا۔ تو ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ 20ویں سپارے کی سورہ قصص کی آیت ہے جو ایک پاؤ کے بعد آتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی جو پانی کا سلسلہ تھا وہ پلا دیا، بیٹیاں گھر گئیں اور کہا کہ ایک ہمیں اجنبی ملا، اس نے پانی پلا دیا ہماری بکریوں کو، جس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئے۔ ابا حضور آپ ایسا کریں، ان کو اپنی بکریوں کی نگرانی کے لیے مقرر کر لیں تاکہ ہم عورتیں جانے سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، بلا کے لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بلانے گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے ایک علمبردار ہیں، حیا شرم اعلیٰ درجے کی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم تمہارا گھر کدھر ہے، اب آگے تم چلو تو میری نگاہ پڑے گی، ایسا کرو کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو اور مجھے بتاتے جاؤ کہ سیدھے جانا ہے یا الٹے جانا ہے یا دائیں مڑنا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے ہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری معلومات لی، بات چیت کی، اور اس کے بعد اپنے گھر بطور خدمت کے رکھ لیا اور اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ ان کا نام تھا بی بی صفورہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 10 سال تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے اندر اسٹے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، کتابوں میں تفسیروں میں ان کا نام وہب لکھا ہوا ہے، وہب۔ اچھا، وہب جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا محترم کا نام بھی وہب ہے، وہب، صحیح ہے جی۔ تو دادا کا نام تو نارمل ہمیں یاد رہتا ہے عبد المطلب، تو دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ آپ نے اپنی دادی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا فاطمہ، تو حضور کی دادی کا نام ہے فاطمہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا محترم ہیں ان کا نام ہے وہب۔ نانی کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، والدہ محترمہ آمنہ۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے نام اپنے بڑوں کے ناموں پہ رکھے گئے ہیں۔ بہرحال ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ وہاں پہنچے اور 10 سال تک آپ وہاں رہے۔ اب جب 10 سال پورے ہو گئے، آپ واپس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے بارے میں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، آپ جائیں، آپ کے بھائی جائیں ہماری آیتیں لے کر، اور دیکھیں ہمارے ذکر کے اندر سستی نہیں کیجیے گا، اور فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے جا کے نرم بات کیجیے گا تاکہ وہ نصیحت لے لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اب ان آیتوں کو اگر دیکھیں تو بہت فرق ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ ادھر فرمایا کہ آپ کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب اور محبوب پسندیدہ بنایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیتیں اور واقعات ہیں، علماء نے ان کا تقابل کیا کہ حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر تھے، لیکن اللہ نے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا رتبہ عطا فرمایا، اگرچہ کہ وہ بہت بڑے رتبے والے تھے، لیکن ہمارے نبی کو ان سے بھی بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ مثلا یہاں فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے ذکر میں سستی نہیں کیجئے گا، اور ہمارے پیارے نبی اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل اتاری سورہ طٰہٰ کے شروع کی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ آپ پوری رات پھر عبادت کرتے تھے، پاؤں میں ورم پڑ گئے، ایڑیاں پھٹ گئیں، خون رس گیا۔ بی بی عائشہ نے کہا حضور اللہ نے تو آپ کے لیے ہمیشگی کی بخشش کا اعلان فرمایا ہے، پھر آپ اتنی لمبی عبادت کرتے ہیں؟ یعنی عبادت وہ کرے کہ جو گناہگار ہو، بخشش چاہیے ہو، اللہ نے تو آپ کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ نعمت مجھے مل چکی ہے بخشش کی، تو افلا اکون عبدا شکورا، تو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں جو عبادت کرتا ہوں اللہ کی شکر گزاری میں کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا ہم نے آپ کو اپنی نگاہوں میں رکھا، فرعون کی کہاں لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ میری آنکھ کے سامنے پرورش پائیں۔ تو قرآن کا لفظ ہے عینی، عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں، مطلب اللہ کی نگرانی ہے۔ لیکن حضور کے بارے میں فرمایا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ایک نگاہ نہیں نگاہوں میں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اللہ کی نگرانی میں حضرت موسیٰ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے یا آیتیں سننے کوہ طور پر جاتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا، آپ جاتے نہیں تھے بلکہ جہاں ہوتے اللہ کا کلام وہاں آ جایا کرتا تھا، وہاں آ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ان کو فرمایا کہ سختی مت کرنا، سختی مت کرنا، جبکہ ہمارے نبی کو فرمایا کہ ہم نے تو انہیں بنایا ہی رحمت ہے، ہم نے تو انہیں بنایا ہی رحمت ہے۔ اور اسی طرح یوں بھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب آپ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے انتہائی نرم ہیں، انتہائی نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ کب کے آپ سے دور ہو جاتے، آپ تو انتہائی نرم دل ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم خوف نہ رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صدیق اکبر کو غار ثور میں کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر خوف نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں کئی ایک فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے بڑھ کر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔